Pakistan Democratic Movement has defeated the government, not only in the National Assembly of Pakistan, but also in the Senate of Pakistan. یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ان کو، اس حکومت کو، اس رجیم کو آپ نے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو آج سب کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم شروع کرتے ہیں آج صبح سے، جب پوری ملک نے دیکھا کہ the highest house, the House of the Federation, the Senate of Pakistan, کس طریقے اس سینیٹ الیکشن کے پروسیس کو ڈیمین کیا گیا، اس ہاؤس کو انڈرمائن کیا گیا. ایک نہیں 4 ہڈن کیمراز ملے. یہ کھلم کھلا دھاندلی کی کوشش تھا جو آپ نے ٹائملی ایکسپوز کر کے اس ہتھ کنڈا کو ناکام کروا دیا. اب جہاں تک گیلانی صاحب کی چیئرمین کی الیکشن کی بات ہے، وہاں بھی جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھا، حکومت کا اتحادی ہے، ان کا بائس اور ان کا بائس اللیگل ڈیسیژن بھی آپ کے سامنے ہے. 7 votes for the chairman of the Senate of Pakistan were cast in favor of Yusuf Raza Gilani. Those votes were cast properly, legally, constitutionally. But 7 senators of the Senate of Pakistan were purposely disenfranchised. They were purposely disenfranchised, and Gilani صاحب جیتنے کے باوجود اس کرسی پہ ابھی نہیں بیٹھا ہے. Those 7 votes in line with جتنا بھی سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس آپ نکالنا چاہتے ہو، یا الیکشن کمیشن کا اپنا موقف، اپنا پوزیشن، ان کے مطابق لیگل ووٹس ہیں. چاہے آپ مور تیر پہ لگا دے یا نام پہ لگا دے، باکس میں لگا دے، جب ووٹر کا انٹینشن ظاہر ہو چکا ہے تو وہ ووٹ ویلڈ ہے. ایک ووٹ جس پہ شاید ڈبل سٹیمپنگ ہوا تو پھر وہ جائز طریقے سے ریجیکٹ ہوا، لیکن یہ 60 ووٹس ناجائز طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. اگر آپ اس ووٹس کو گنتے ہیں تو پھر گیلانی صاحب الیکشن جیت چکا ہے اور چیئرمین سینٹ آف پاکستان بن چکا ہے. اب اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. میں نے خود مریم شریف صاحبہ سے بات کیا، اپنا لائر سے بھی بات چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور صدر زرداری صاحب کا بات ہوا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی اللیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اور اس ناانصافی کو انشاءاللہ تعالی درست کریں گے. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ ہم جیت چکے ہیں. The chairman's Senate election has been stolen. It has been stolen in front of the people of Pakistan. لیکن یہ ہتھ کنڈے کے باوجود جو آپ نے ثابت کر دیا ہے، آپ نے ثابت یہ کر دیا ہے، بائی الیکشنز میں آپ نے ثابت کر دیا کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے انتخابات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیشنل اسمبلی عمران خان کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. اور آج آپ نے سینٹ میں بھی یہ چیلنج کر دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان تو سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، مگر حکومت کا اتحادی جو پریسائڈنگ آفیسر تھا وہ اپنا ہی رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قسم کا فیصلہ سنا دیا تھا، جس سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ کو کسی اور کو دیا گیا ہے، اور اس شخص کو ایک بار پھر اس ہاؤس پہ، اس فورم پہ مسلط کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے
व्यू है जनरल इलेक्शंस में वोटर इंटेंशंस के मुताबिक, वो ज़रा सुनाना चाहता हूँ. The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2004 का और 2007 का प्रेसिडेंस मौजूद है कि जहां वोटर का इंटेंशन क्लियर है तो उनका वोट को आप रद्द नहीं कर सकते हो, रिजेक्ट नहीं कर सकते हो. आप आम वोटर को डिसएडवांटेज नहीं कर सकते, तो आप सेनेट ऑफ पाकिस्तान के साथ सेनेटर्स को कैसे डिसएडवांटेज कर सकते हो? इस कामयाबी जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी है, ये ना सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट्स के नतीजे हैं, ये इस प्रोसेस में हिस्सा लेके इनके खिलाफ लड़के ये कामयाबी हमने हासिल किया है. और हमने इस निज़ाम को ना सिर्फ एक्सपोज किया है मगर पहली बार उनको हरवाया भी है, शिकस्त भी दिलवाया है. और हमारा उम्मीद है कि हमारा उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा. हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट हमारे हक में फैसला सुनाएगा. आप सबका शुक्रिया. अच्छा, ये बताइए आज वकार को साहब, जिस तरीके से 7 वोट वो देखे गए, आप सबने जाके उसको विटनेस किया, वो बड़े सोचे समझे तरीके के साथ लगते हैं कि एक फाइट पे लगे हुए हैं. क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने डेलिबरेटली जो है वो वहां पे लोगों से? तो मैंने अपना जनरल इलेक्शन में जब मैंने वोट दिया तो मैंने अपने नाम के ऊपर ऐसे ही मोड़ डाला था. जो जनरल इलेक्शंस में आप इलेक्शंस लड़ते हो, जो भी इलेक्शन का हिस्सा होता है उनको पता है कि वो बॉक्स के अंदर जहां भी लगाए, सिंबल पे लगाए, उस पे भी लगाया, आप मोड़ लगा सकते हो. हमने ये सारे जो वोट्स हैं नहीं देखे हैं, मगर फ्रॉम व्हाट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाज स्टेटिंग, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. आपको भी पता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री लीडर्स है, हमारे जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने इलेक्शन सेनेट के जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटरी है, उनसे ये पूछा भी सही, उनको कहा भी गया कि आप बॉक्स के अंदर जहां भी मोड़ लगाए वो वैलिड है. वहाँ जो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, जो सेनेट में पोडियम के सामने जो बड़ा पोस्टर छापा गया कि किस तरीके से उसमें उर्दू में लिखा गया है कि आपने कैसे वोट डालना है, उनके अपने रूल्स के मुताबिक ये जायज़ तरीका है. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई साजिश हुआ है तो वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हुआ है, वो हुकूमत के इत्तेहादी की तरफ से हुआ है कि इलेक्शन जब वो हारे भी हैं तब भी वो अपने नुमाइंदा को जबरदस्ती मुसल्लत कर देते हैं. सवाल किया गया था कि इस सेनेट इलेक्शन में कुछ कुव्वतें या एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, ये आपसे बार बार सवाल किया गया था. आज ऐवान के अंदर जिस अंदाज से खुफिया कैमरे मिले, क्या आपको लगता है कि इसमें वो कुव्वतें न्यूट्रल थी? और दूसरा, अगर आपको अदालत से रिलीफ नहीं मिलता तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन का ऑप्शन भी है. जी, सो जहाँ तक ये कोर्ट की जो हमने फैसला कर लिया है वो हमारा कंसेंसस का फैसला है. जहाँ तक नो कॉन्फिडेंस की बात है उस पर हमारा मुशावरत पीडीएम के साथ चल रहा है, लेकिन इतना क्लियर है, इतना एविडेंट है, इतना ओपन एंड शट केस है कि मेरा ख्याल में हमें कोर्ट जाना चाहिए और जल्द से जल्द इस गलती को फिक्स करना चाहिए, सही करना चाहिए. जहाँ तक न्यूट्रलिटी की बात है, मैंने मुसलसल कहा है कि न्यूट्रलिटी एक दिन में नहीं होता. हमारा तो जिद्दोजहद इस बात का है, हमारा तो कोशिश और स्ट्रगल इसका है कि हम चाहते हैं कि हर इदारा न्यूट्रल रहे.
ہر ادارہ اپنا ہی ڈومین میں کام کرے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آج پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کر رہے ہیں، تو obviously the answer is no. مگر ہمارا جد و جہد یہ ہے، ہمارا اسٹرگل یہ ہے کہ ہم سارے ادارے پاکستان میں ان کو نیوٹرل کروا دے، اور جو منتخب ادارے ہیں، جو عوام کے ادارے ہیں، جو پارلیمان ہیں، وہاں اس ملک کے فیصلے لیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹرگل جاری رکھ کے، پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اسٹرگل کر کے، پارلیمان میں اپنا سپیس لے کے آپ یہ سپیس جمہوری طاقتوں کے لیے چھینتے ہیں، آپ لڑکے حاصل کرتے ہیں. کوئی آپ کو no one will hand you over neutrality on a plate. We are fighting for it. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جد و جہد کے نتیجہ ہے، یہ ہمارا کوششوں کے نتیجہ ہے کہ کچھ تو ہوا، کچھ تو فرق آیا کہ بائی الیکشنز میں جس طریقے سے دھاندلی ایکسپوز کیا گیا اور جس طریقے سے حکومت ہر جگہ اس ملک کے کونے کونے سے عوام نے ان کو الیکشنز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو جس طریقے سے خاص طور پہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے، یہ تو ضرور بائی الیکشن سے لے کے آج تک ایک نیوٹرل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے. مگر ہمارا جد و جہد یہ ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن، ہر ادارہ نیوٹرلٹی سے اپنے دائرہ میں رہ کے کام کرے. جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا گیلانی صاحب کے ووٹس کے حوالے سے اور 7 ووٹس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ جب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں 54 ووٹس پڑ جاتے ہیں. کیا پی ڈی ایم نے اس معاملے پہ مشاورت نہیں کی کہ 54 ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں، جبکہ اکثریت جو تھی ایوان بالا میں وہ اپوزیشن جماعتوں کی تھی، پی ڈی ایم کی تھی، تو یہ ووٹ زیادہ ان کو کیسے پڑے؟ ایک پر سوالیہ نشان اگر آتا تو پھر بات تھی، لیکن دوسرے کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے. کیا آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں گی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اپنا مشاہدہ جو ٹیلی ویژنس کے ذریعے اور ایم این اے سینیٹرز کے ذریعے جو ملا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں خود امیدوار تھا اور میں خود ہاؤس میں تھا، اور صبح آپ سب نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. میں نے کہا 100% ہم جیت جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا، اور مجھے یاد تھا کہ میرے پاس 50 ووٹس کنفرم تھے، اور 98 ووٹ میں سے اگر 50 میرے پاس ہیں تو باقی آپ سمجھ جائیں باقی کتنے بچیں گے. تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ نیوٹرل آدمی نہیں تھا، اور یہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں تھے، یہ سینٹ کے تحت تھے. اور سینٹ کا ادارہ جو ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نامینیٹ کیا اس شخص کو جو ان کی پارٹی کا تھا، اور انہوں نے پریزائڈ کیا. اور اس وقت جب انہوں نے پہلا جو آبجیکشن ہوئی تو انہوں نے وہ ووٹ الگ کر کے رکھ لیا. تو ہم نے شور کیا کہ پہلے اس کو ڈٹرمن کریں، کہتے ابھی کر لیتے ہیں. اور پھر کرتے کرتے 8 ووٹ سائڈ پہ کر. جب 8 پورے ہو گئے تو اب ان کو ہم نے کہا رولنگ دیں کہ یہ جو 8 ہے اس کا کیا کریں گے. اس نے دیکھا، ایک کو دیکھنے کے بعد کہا اسٹیٹ اوے ریجیکٹڈ، کیونکہ اس پہ ڈبل اسٹیمپنگ ہے، وی ہیو نو آبجیکشن. مگر جب باقی دیکھا 7 تو پھر دیکھا ان کا کتنے ہیں ان کے پاس، تو میرے پاس تھے 42، تو 7 ملیں تو 49 ہو جاتے تھے، تو ان کے تھے 48. تو دیٹ واز دا اپسیٹ اینڈ دا ہسٹری واز ان دا میکنگ فار دا پی ڈی ایم. انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ میری رولنگ یہ ہے کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو اس لیے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اور جو سیکرٹری تھا اس نے شہری رحمان صاحبہ کو کہا کہ یہ جو میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں انسٹرکشن، آپ نے پڑھ لی ہیں سارے انسٹرکشن، اس کے مطابق اس خانے کی کسی جگہ پہ بھی باہر نہیں، اندر جو ہوں ویلڈ ہیں.
اور اسی ہی طریقے کے ساتھ جب شہری جمان نے ان کو کہا کہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کین اوور رول می. تو مگر انسٹرکشنز اور ٹیلی ویژن میں وہ وہی انسٹرکشنز تھے جو چیئرمین صاحب نے آپ کو بتائے ہیں. تو اس لیے دا الیکشنز ہیو بین اسٹولن. اور یہ جو وکٹری ہے یہ عارضی ہے, یہ وہ برداشت نہیں کر سکیں گے. اس لیے نہیں کر سکیں گے چونکہ جو پہلا سٹیپ میں ہی غلط ہو گیا کہ ان کے سارے ہڈن کیمراز جو تھے وہ ایکسپوز ہو گئے, اور بعد میں جو نیوٹرلٹی آف دا الیکشن کمیشن جو تھا ریٹرننگ آفیسر وہ بھی بائس نظر آ گئی. تو وی آر لیفٹ ود نو ادر آپشنس اینڈ وی آر کنسلٹنگ اے لیگل ایکسپرٹس ٹو گو ٹو دا کورٹس. تو اس میں یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب نے کہا میں اس کو ہی انڈورس کر رہا ہوں, زیادہ سٹنگ ان دا ہاؤس. سر یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کا ایک سیکنڈ, ڈپٹی چیئرمین کا جو ہوا اس کا صرف ایک ہی بات تھی, پیپل ور ڈیمورلائزڈ ود دا ریزلٹس آف دا چیئرمین سینٹ کا. جب مجھے ہرایا گیا تو پیپل ور ڈیمورلائزڈ, دے بیکیم ڈس انٹرسٹڈ. دیٹ واز دا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کا عدالتوں میں جانے کا جو تجربہ ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے. جب بھی نتائج آتے ہیں وہ کسی اور کی مرضی کے اختیارات آتے ہیں. تو آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ آپ کے حق میں آئے گا, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ آئندہ اگر عدالتوں سے ہارتی ہے تو کیا وہ نو کانفیڈنس؟ جہاں تک لیگل پوزیشن ہے, کوئی بھی جو بھی لیگل ایکسپرٹ ہوگا, جو بھی لائر ہوگا, وہ آپ کو صاف بتا سکتا ہے کہ دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس, دس از اے کلیئر کیس. سو دس از وائی آئی ایم ویری آپٹمسٹک کہ عدالت سچ کے ساتھ دے گا, اپنے ہی رولنگز کے ساتھ دے گا, اپنے ہی پریسیڈنٹس کے ساتھ دے گا, اور الیکشن ایکٹ کے قانون کے مطابق فیصلہ سنائے گا. اور جب ایسے ہوگا تو فیصلہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے حق میں ہوگا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں یا مایوسی ہوتا ہے جب الیکشنز میں یا عدالت سے یا کہیں سے انصاف نہیں ہوتا, ہم نے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہی رہا. ہمیں تو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, نہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. جانتے ہوئے کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوگی وہ پھر بھی الیکشنز میں حصہ لیتی تھی. جانتے ہوئے کہ کورٹس اور خاص طور پہ اس ٹائم پہ کس طریقے سے عدالتوں کو چلائے جاتے تھے, ہم پھر بھی عدالت کے دروازہ پہ کھٹکھٹاتے تھے. اس لیے ہم جمہوری لوگ ہیں, اور جہاں ہم مانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارے جمہوری ادارے میں شاید کمزوریاں تو ہوں گے, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوری جماعتیں اور جمہوری لوگ ان ادارے, چاہے وہ عدالت ہو یا پارلیمان ہو یا الیکشن کے میدان ہو, ہم اگر حصہ نہیں لیں گے تو پھر کون حصہ لیں گے؟ اگر ہم عدالت کو نہیں مانیں گے تو کون عدالت کو مانے گا؟ تو ہم امید رکھ رہے ہیں اس لیے کہ قانون صاف ہے, آئین کلیئر ہے, کہ عدالت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے حق میں ہی فیصلہ دے گا. یہ بتائیے کہ 7 لوگوں نے ایک ہی غلطی کی ہے, جبکہ اس سے پہلے پریزائڈنگ آفیسر بار بار یہ بتا چکے تھے کہ یہ اس طرح ووٹ ڈالنا ہے اور نام کے سامنے اسٹیمپ لگانا ہے. اسی کے تناظر میں میرا سوال مکمل ہونے دیں. جب یہ اناؤنس ہوا یہ 7 ووٹ کے لیے اسٹیمپنگ ہو گئی نام کے اوپر, اس کے ساتھ ہی بات حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جانے لگا ہے اور ٹی وی پر بھی آنے لگا ہے کہ یہ ڈیل ہوئی پیپلز پارٹی کی, زرداری صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کی. اس حوالے سے اور کیلکولیشن کے حوالے سے ہم کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ ہار بھی نہیں مانتے ہیں, کبھی نہیں مانتے ہیں. ہم نے اس صورتحال میں جب آپ سب مایوس تھے, جب آپ کہہ رہے تھے, آپ کا مطلب کہ جمہوری پسند صحافی, سول سوسائٹی, ہمارا اتحادی, سب اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہ لڑنا بنتا ہی نہیں ہے, الیکشنز میں اتنا دھاندلی ہوتا ہے کہ آپ بائی الیکشنز میں حصہ نہ لو.
پارلیمان کا نظام اتنا بگڑ رہا ہے کہ آپ وہاں سے مستعفی ہو جائیں. ہم نے انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم لڑیں گے، ہم مل کے لڑیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے. جو صورتحال ہے آج پاکستان میں، جو ماحول ہمیں ہے آج پاکستان میں، ہم نے اس ماحول میں عمران خان کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں چیلنج کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو ادھر اس ماحول میں وہاں چیلنج کر رہے ہو تو آپ صرف عمران خان کو نہیں چیلنج کر رہے ہو، آپ ان کے سہولت کاروں کو بھی چیلنج کر رہے ہو. اس ماحول میں جب آپ نے سینٹ آف پاکستان میں ان کو چیلنج کیا، ووٹس پورا کیا، انہوں نے صاف صاف دھاندلی آپ کے سامنے کیا، وہ بھی کسی طریقے سے ہمارے اوپر، یہاں تک کہ وہ جو ویڈیو کیمراز انہوں نے ڈالے تھے، جو سپائی کیمراز 4 انہوں نے ڈالے تھے، وہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس مذاق کا حصہ نہ بنے. آپ سچ کے ساتھ تو، آپ انصاف کے ساتھ تو، آپ جانتے ہو کہ کس طریقے سے ہم پہلے دن سے اور خاص طور پہ کس طریقے سے اس پورا سینٹ الیکشن میں ہر فورم پہ، ہر میدان میں اور ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مقابلہ بھی کیا، اور سارے آپ سب کے ایکسپیکٹیشنز کے باوجود ہم جیتے. یہ امید کی کرن پاکستان کی جمہوری کارکن کے لیے بہت ضروری تھا. امید کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتا. ہم نے وہ امید دلوایا اور جیت گئے. اب ہم نے انصاف کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نارمز کے لیے، ناٹ جسٹ بیکاز یہ ناانصافی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، اور ہم اس اسپیسیفک کیس کو صرف حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہر الیکشن میں اس قسم کا حرکت نہ ہو، سینیٹرز کو اس طریقے سے ڈس انفرینچائز نہ کیا جائے، ان کا ووٹ at the highest forum of پاکستان وہ مذاق نہ بن. یہ وجہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس بھی جا رہے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بلاول صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا آپ کو؟ کیا پی ڈی ایم میں شکست تو نہیں پڑ رہی، اس میں کوئی درار تو نہیں پڑ رہی؟ آئی تھنک کہ درار نہیں پڑنا چاہیے، اور طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی، یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں، اور نیوٹرلٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا، سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. یہ ہمارا ملکی جدوجہد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سب کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ نیوٹرلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں، یہ میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں، یا 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ اب جمہوریت میں دھاندلی ہوتا ہے، پاکستان میں دھاندلی ہوتا ہے. میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن سے، ایک تقریر سے، ایک پروٹیسٹ سے آپ فوراً نیوٹرلٹی حاصل نہیں کرتے ہو. نیوٹرلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف جدوجہد کرنا پڑتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، مگر شہادت تک اور قربانی تک دینا پڑتا ہے، تب ہم یہ حاصل کریں گے. تو میں طلال چودھری صاحب کو تجویز یہ دوں گا، کون سا طلال چودھری، تھینک یو. بس ٹھیک ہے، بس کر دیں. ایک منٹ. میں سب سے پہلے اپنے پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی حمایت جو کی ہے انہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں میاں نواز شریف صاحب کا، میں میاں شہباز شریف صاحب کا، میں مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور حمزہ شریف صاحب کا، اور پی ڈی ایم کے مینگل گروپ کا، عطاء اللہ مینگل صاحب کا،
اور محمود خان اچکزئی صاحب کا, ANP ولی خان صاحب کی پارٹی جو ہے ناصر ولی خان صاحب کی پارٹی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام پارٹیوں کا جنہوں نے PDM میں مل کر ہمیں سپورٹ کیا ہے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی جدوجہد, چیئرمین صاحب کا تو بھول ہی گیا, چیئرمین صاحب کا بھی اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے, اور یہ اس میں کسی قسم کا اپالوجیٹک ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ون, the elections have been stolen. میں ایک اور چیز کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کامیابی ناممکن ہوتا اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یونائٹڈ نہیں ہوتا, اور جو ہمارا الیکشن ریزلٹس جو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ہر جماعت نے اپنے پارٹی کے ساتھ دیا, اپنے پارٹی کے فیصلہ کے ساتھ دیا, ان سارے ہتھ کنڈے کے باوجود, یہ پورا ویڈیو کا اسپائی کیمراز کا سلسلہ کے باوجود, دباؤ کے باوجود, جو بھی ہوا, ان سب کچھ کے باوجود, اور دس از اے ٹیسٹمنٹ ٹو دی یونٹی آف دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہ ڈسپائٹ آل دیز آبسٹیکلز وی اسٹیڈ یونائٹڈ. We defeated the Prime Minister in his own constituency. اس نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا فیصلہ لیا جاتا ہے. اپنے وزیر اعظم کو نیشنل اسمبلی میں شکست دی, اپنے وزیر اعظم کا ووٹ جیتا, اور آج ہم نے سینٹ آف پاکستان میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹس حاصل کیے. یہ میرا اکیلا کا یا سید یوسف رضا گیلانی کا جیت نہیں ہے, یہ PDM کی یونٹی کی جیت ہے اور پاکستان کے عوام کی جیت ہے. یہ گیلانی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ 7 جو رد ہوئے ہیں اس میں ریجیکٹ ہوئے ووٹ, لیکن بنیادی طور پہ جب نیچے یہ جا رہے تھے ووٹ, اور پہلا ووٹ جب ریجیکٹ ہوا تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے فاروق نائب صاحب موجود تھے, وہاں پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا. آئی تھنک نوٹس شاید میں تو ہال میں نہیں تھا, شاید نوٹس لیا گیا, اور وہ ووٹ جو پہلے جو ریجیکٹ ہوا وہ ڈبل اسٹیمپ کا ووٹ تھا. جہاں تک یہ ووٹ جو 7 ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے آن دیز فلمزی گراؤنڈز, آن دیز الیگل گراؤنڈز, وہ تو ان کے اپنے ہی سینٹ سٹاف نے کہہ دیا تھا. ہم نے ان کے اپنے سینٹ سٹاف کا سیکریٹریٹ کا بریفنگ کے مطابق اپنے ممبرز کو بریف کیا کہ کیسے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں آئین کلیئر ہے, لا کلیئر ہے, آپ کا جیت کلیئر ہے, انشاءاللہ تعالی جب ہم اس ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین کا الیکشن جیت چکے ہیں اور آپ عدالت سے دوبارہ رجوع کرنے جا رہے ہیں, تو آپ صادق سیگرانی کی اس عدالت میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ڈی مورلائز ہونے کے باوجود جن 6 لوگوں نے ووٹ اگر مرزا افریدی کو دیا ہے تو ان کی تحقیقات ریپیٹ ہو رہی ہے, کیونکہ غفور حدیث صاحب کو پہلے یہ آفر بھی آئی تھی کہ آپ ہماری طرف سے لڑیں اور ہم آپ کو ڈپٹی چیئرمین شپ بناتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سنجیدہ آفر تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناانصافی نہیں ہوتا, اگر یہ غلط کام نہیں ہوتا, اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو پہلے راؤنڈ میں زبردستی ان کا جو وکٹری ہے اسے نہیں چھینا جاتا, تو پھر یہ ڈی مولرائزیشن نہیں ہوتا اور غفور حیدری صاحب بھی ڈیپٹی چیئرمین منتخب ہو جاتا. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ